اور لوگوں پھر دیکھو نا چہرہ اللہ نے کتنا خوبصورت سجا سجا کر چہرہ بنا دیا. ابھی مجھے مولانا قاری صاحب نے کیسر شہید کی تصویر دکھائی, میں دیکھ کر حیران رہ گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, میرے مالک تیری مرضی, کیسے کیسے تو نے اس کو بنایا ہوگا, پھر کیسا اس کو تو نے رنگ روپ عطا فرمایا. پھر ایک وہ دن بھی تھا جب کیسر کے والد اکثر عباسی خوش ہو رہے ہوں گے, میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, پھر انہوں نے اس کی پرورش کی ہوگی, پھر انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا ہوگا, پھر اپنے وطن کی فوج کے اندر اس کو داخل کیا ہوگا. اے اللہ پھر تیرے حوالے کر کے مانگ دعائیں دیتے ہوئے گھر سے رخصت کرتی ہوگی. اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. بچے کا چہرہ دیکھو, پھر ماں باپ سے پوچھو, اپنے بیٹے جیسا کسی کو سمجھتے بھی کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے کیوں, اس لیے کہ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہی بڑا سجا سجا کر ہے. پنجابی کا شاعر کہتا ہے مٹی کو لو نطفہ بنیوں, پھر جونکتے جونکو بوٹی, وقت مقرر وچ شکم مائی دے, تیری صورت بنی جلوٹی, پھر بچہ بنیوں باہر آیوں, بنی پھرے لنگوٹی, پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں, اور نہ سکے بن سوٹی. دنیا دا کم گواہ نہیں ساری, رب آخرت نہ کرے کھوٹی. توجہ کرنا نہیں. پھر انسان دنیا میں آیا, پہلے بول نہیں سکتا تھا, سمجھ نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, چل پھر نہیں سکتا تھا. اللہ فرماتے اللہ الذی خلقکم من ضعف, بڑا نحیف اور بڑا کمزور سا پیدا کیا, ثم جعل من بعد ضعف قوتا, پھر ضعف کو اللہ نے قوت میں بدل دیا. پھر جناب کیسر عباسی اور یاسر عباسی قوت محسوس کرنے لگے, سکول جانے لگے, مسجد میں آنے لگے, ادھر اللہ رسول کا نام سیکھ رہے ہیں, ادھر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے بالغ ہوتے گئے, بڑے ہوتے گئے. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں قوت اور طاقت دینے والی بھی میری ذات ہے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ قوت دیتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں, وہ ظلم و ستم کرتا ہے, اس قوت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, جیسے قوم عاد نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ ایک قوم تھی جس کو ہم نے طاقت دی تھی, جوانی اور قوت دی تھی. وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی ہے دنیا کے اندر نہیں. سامنے آیا اگر کوئی طاقت والا ہے, اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اتنے نادان تھے, جو ان کا خالق تھا وہ تو قوت میں زیادہ تھا نا, اپنی دنیا کی طاقت کے نشے میں مالک کو بھلا دیا. بڑے بڑے تکبر کرنے والے, بڑے بڑے غرور کرنے والے, کوئی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی جوانی کے اندر مست ہے. شاعر کہتا ہے غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا, آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتا نہیں. بڑے بڑے ایسے نوجوان تھے جو بڑے تکبر کے بول بولتے تھے, آج قبر کے نشان سے بھی کوئی واقف کوئی نہیں ہے. ایک اور شاعر کہتا ہے ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا, مزین جنن تھا, جب قبریں ہو کھیڑی نہ جزو بدن تھا, نہ دارے کفن تھا, نام و نشان زمین نے مٹا کر رکھ دیا. ایک وہ طبقہ ہے جو جوانی میں رب کو ناراض کرتا ہے, دوسرا وہ طبقہ ہے جو جوانی اللہ کے نام پر لٹانے والا ہے. زور سے کہو ذرا سبحان اللہ. اور اللہ کی راہ میں جوانی لٹانے والوں کا کوئی تذکرہ سنا ہو, یہ کون ہے؟ یہ ایک جوان ہے
ہے تو جناب بڑا غلام سا، ہے تو بڑا غریب سا، رنگ اس کا بڑا کالا سیاہ ہے، حبشے سے آیا ہوا ہے۔ بلال اس کو کہتے ہیں میرے نبی کے قدموں میں آ گیا، امیہ اس کا مالک ہے، یہ بلال جناب امیہ کا غلام ہے۔ جب بلال نے کہا، جب بلال نے سنا مکہ کی وادیوں میں فاران کی چوٹیوں پر ایک سجا بلند کرنے والا بلند کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک آواز آئی لوگوں عبادت کے لائق اللہ ہے، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو جو میری طرف رہ گئی، حضرت بلال نے آواز سنی، بلال اس آواز پہ لبیک کہتا ہوا نبی کے قدموں میں جا پہنچا۔ امیہ کو پتہ چلا بلال وہاں چلا گیا ہے، رحمت کائنات کے پاس چلا گیا ہے۔ امیہ کہنے لگا بلال تو میرا غلام ہے، میرے پوچھے بغیر کس طرح تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بلال نے کہا تیرا غلام بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ تجھ سے پہلے ہوں۔ تو اپنی غلامی بتاتا ہے، ارے اس مالک کی بات کیوں نہیں بتاتا جس نے نطفے سے انسان بنایا، حبشے سے اٹھایا، پھر اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچایا، بھلا اس کی بات کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اب جناب وہ کہتا ہے نہیں باز آئے گا، میں ظلم و ستم کروں گا، آگ کے انگاروں پر لٹا دوں گا۔ بلال کہتے لگے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، پاک محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، زور سے بولو لا الہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جا میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خالق مالک بھی اللہ، داتا رازق بھی اللہ، حافظ ناصر بھی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو دھمکیاں دے رہا ہے امیہ، میں نے تو دل کا یقین اللہ کی ذات پہ کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اس طرح بلال ماننے والا نہیں ہے۔ جوان و باش لڑکوں کو بلایا، بلال کے گلے میں رسی ڈالو، جا کر سو کے سندھوں گلیوں پر بلال کے گلے میں رسی ہے، زبان پر کہتا لا الہ الا اللہ، اپنی جوانی اللہ کے نام پہ لٹانے والا بلال ہے۔ مکے کی گلیوں کے اندر بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، بلال کہتے ہیں اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بر بر جام پیتا جا، رہے توحید میں گرو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا۔ بلال کہتے ہیں پتھروں پر گھسیٹ جانا تو قبول ہے، لا الہ الا اللہ چھوڑنا مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر رات کا وقت آتا ہے، زخمی بلال کے زخموں پر وہ امیہ نمک پاشی کرتا ہے، پھر پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے اور ٹھوکر مار کے کہتا ہے اے بلال اب بتا اب بھی اللہ کا نام لے گا یا نہیں؟ بلال جواب میں کہتے ہیں ظالم جتنا لطف مجھے اب آ رہا ہے ساری زندگی اتنا مزہ نہیں آیا تھا۔ اللہ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نام پہ جان لٹانا یہ کہ معمولی جذبہ ہے؟ وہ سمجھتا ہے ظالم
کہ شاید اس طرح یہ جذبات تب جائیں گے، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنے جذبے پال کے آنے والے ہوتے ہیں ایمان والے. ایمان والوں کا جہان اور ہے. توجہ میری طرف رہے جی. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات جی؟ اس طرح ستا ستا کر کے نہیں جی. دادا بندو جوش نہ بولو کہ نہیں جی. اس طرح یہاں پہ آپ سارے شہید کے میزبان ہیں. اس کے میزبان ہیں آپ، اور 2 شہیدوں کے میزبان ہیں. سبحان اللہ. سر عباسی صاحب کہاں ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کے بیٹوں کی شہادت میں آپ ادھر آئیں، قریب آئیں، آپ ادھر ہمارے پاس بیٹھیں. اصل تو مہمان خصوصی تو آپ ہیں. یہ بوڑھا باپ اکثر عباسی جس کے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بزرگ ہیں جن کے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. ہمیں فخر ہے ایسے بزرگوں پر، ہمیں فخر ہے ایسے بزرگوں پر جن کے 2 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. یہاں پہ تشریف لائیں بزرگوں جی. سنیے ذرا توجہ میرے ساتھ رہے. شہیدوں کے میزبانوں زور سے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. توجہ کرنا. وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کے راہ میں لڑا، ایک معمولی بات ہے. بلال کے انگاروں پر لیٹ کر بھی کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ. تو کیسر عباسی بھی کہتا ہوگا لا الہ لا الہ الا اللہ. کوئٹہ کی زمین گواہ ہوگی جس نے نعرہ لگایا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وطن کا دشمن گولی چلا رہا ہوگا، آگے کیسر عباسی کہہ رہا ہوگا یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ ہو، لا الہ. زور سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اکثر عباسی صاحب انتظار کر رہے ہوں گے میرا بیٹا کیسا عباسی چھٹی آئے گا، پھر ہم سارے مل بیٹھیں گے، بیوی بچے اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے مل کر خوش ہوں گے. لیکن کیسر کی زبان پر کیا ہوگا؟ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، ہم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جیسے بلال آپ کے انگاروں پر لیٹ کر لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا، بلال کا ماننے والا کیسر عباسی بھی گولی کے آگے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں او جوانوں، جوانی اس طرح گزارو جس طرح میرے پیارے بندوں نے گزاری ہے، ورنہ وہ نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کی موت آتی ہے اس حالت کے اندر آتی ہے جیسے کوئی سے قبل مولا آپ کو قارون کا قصہ سنا رہے تھے. زمین کو اللہ حکم دیتا ہے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ
زمین کو اللہ حکم دیتا ہے اس بے ایمان کو پکڑ لے، وہ زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے۔ ایسی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک وہ بدبخت بھی تھا جس کو دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا کرتا فرعون جا رہا ہے، لشکر کو لے کر جا رہا ہے، جا کر خود بھی غرق ہوا، سارا لشکر بھی غرق ہوا۔ ارے موت تو ان پر بھی آ گئی تھی، وہ بھی مقابلے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی فوج میں تھے لیکن فرعون کی فوج میں تھے۔ ارے اس فوج کا مقصد اللہ کے نبی کی دشمنی تھا۔ خوش ہو جو اکثر عباسی صاحب، آپ کا بیٹا اسلامی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرعون اور فرعون کی ساری قوم، اللہ کہتے ہیں فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہم نے فرعون کو، اس کے لشکر کو غرق کر دیا، دنیا دیکھ رہی تھی۔ وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ۔ آج نہ آسمان پر کسی کو رونا آیا، نہ زمین پر کوئی رویا فرعون کی میت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی، اصحاب رسول نے سوال کر دیا یا رسول اللہ، فرعون کی لشکر پر، اس کے فوجیوں پر تو کوئی نہیں رویا، کوئی ایسا فوجی بھی ہے جس پر آسمان زمین روتے ہوں؟ سوال ہوا نا، تمام وقت علیہ السماء والارض، فرعون مر گیا، فرعون کی فوجی غرق ہوئی ہے، کوئی نہیں رویا نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا فوجی بھی ہے جس پر آسمان والے بھی روتے ہوں، جس پر زمین والے بھی روتے ہوں؟ میرے مرشد کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، بندہ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دیتا ہے، شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دو دروازے آسمان میں ہیں، ایک وہ دروازہ جس سے اس کا رزق نیچے اترتا تھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کی روزی اترتی تھی کیسر بھائی کی، ایک وہ دروازہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اب دنیا میں روزی اترنا بند ہو گئی ہے، کیسر چاہیے تھی۔ دوسرا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر جایا کرتے تھے۔ یہ رات کی ٹھنڈ میں جب ملک کی سرحدوں پر پہرا دیا کرتا تھا، یہ رات کی ٹھنڈ میں جب نعرہ تکبیر بلند کر کے جایا کرتا تھا، یہ اعمال اوپر جاتے ہیں نا اللہ کے بعد۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ نیک اعمال بھی اوپر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بندہ جب وہ شہید ہوتا ہے، آسمان کے یہ دونوں دروازے اس مجاہد کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں۔